راہ شریعت میں، تو بات پھر وہی پر آ جاتی ہے کہ انسانیت کی عظمت کس چیز میں ہے؟ اگر تو علم اور تعلیم میں ہے تو یقیناً شیطان کے پاس بہت علم تھا۔ جی، جناب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیا اور پھر فرشتوں پر پیش کیا۔ ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، آپ ان چیزوں کے نام سکھائیں، اگر آپ سچے ہیں کہ اس کو نہیں بنانا چاہیے تھا، آپ ہی کافی ہیں، تو ان چیزوں کے نام سکھائیں۔ ان کا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، وہی ہمیں پتہ جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانے سے پہلے آدم کو علم دیا، لیکن علم آدم کو ظاہر کرنے کے لیے پہلے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں ان چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ لیکن جناب آدم کی عاجزی بھی کمال درجے کی عاجزی تھی۔ تو انسان کے اندر آپ سب سے پڑھے لکھے لوگ ہمارے معاشرے کے مسیحا ہیں، اور آپ کو مسیحا اس لیے کہا جاتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام وہ مسیح موعود، عیسیٰ مسیح کا مطلب ہاتھ پھیرنا، مسح کرنا۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کی آنکھیں بحال ہو جاتی تھی، کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے کوڑ چلا جاتا تھا۔ جی، تو اس کو مسیح کہتے ہیں۔ تو وہ چونکہ شفا دینے والے تھے، ان کی نسبت سے آپ ہی نائب عیسیٰ ہیں۔ جو ڈاکٹرز ہیں، جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے، جو لوگوں کی بیماریوں میں اور ان کی رہنمائی کرتا ہے، وہ مسیح ہے۔ آپ مسیحان قوم ہیں، تو مسیحان قوم کے لیے اخلاق بنیادی چیز ہے۔ میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو ڈاکٹر کے پاس میڈیسن سے پہلے بندہ ٹھیک ہو جائے، ڈاکٹر اتنے خوش اخلاق انداز مجھ سے بات کرے، اس سے بولے کہ کیا حال ہے، آپ تو اچھے بھلے، آپ کو کیا ہوا، ماشاء اللہ آپ ٹھیک ہیں، اس کے بعد پھر اس کو چیزیں پوچھ کے تو اس کو میڈیسن دے سکتا ہے۔ لیکن اگر ڈاکٹر ہی کرخت لہجے میں بولے گا کہ اور انتہائی کھا جانے والی نظروں سے مریض کو دیکھے گا تو وہ تو ڈبل بیمار ہو جائے گا، پہلے جو بیماری اس کی بیماری تو بڑھ جائے گی۔ اس لیے میں آج ایک چیز کا مطالعہ کر رہا تھا کہ جس کو شفا چاہیے وہ تو کوئی کسی بھی درجے تک چلا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے پاس اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال ہے۔ جناب نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کشتی بنانے، انہوں نے کشتی بنائی۔ اب جہاں پر کشتی بنائی تو وہاں پانی کا نام و نشان نہیں تھا، لوگوں نے مذاق اڑایا کہ یہ دیکھو اچھا بھلا آدمی ہے اور نبی ہے، کہتا ہے میں نبی ہوں، اور یہ طوفان بن گئے اور بنا بھی کشتی رہا ہے، اور کشتی بھی ایسی جگہ بنا رہا جہاں پر پانی کا نام و نشان نہیں۔ تو جناب نوح جو کہ اللہ کا حکم تھا بناتے رہے، قوم کے شرارتیوں میں سے ایک شرارتی نے وہاں پخانہ کر دی، ان کی توہین کے لیے، ان کی بغض میں، ان کی لڑائی میں۔ اب دیکھا دیکھی سارے بدماش کٹھے ہو گئے، انہوں نے ان کو پخانے سے بھر دیے۔ اب جناب نوح علیہ السلام بارگاہ رب العزت میں عرض کیا کہ میرے مالک، اللہ نے کہا کہ دیکھو تمہاری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوگا۔ اللہ نے ان کو خارش ڈال، اور وہ خارش کا ڈاکٹر نبی صاحب چلے گئے ہیں، خارش کا علاج تمام دوائیاں استعمال کر لی، جو ٹوٹکے تھے وہ انہوں نے ختم ہو گئے، ٹھیک نہیں ہوئے۔ کوئی بندہ ادھر کو گیا تو وہ اس میں گر گیا، کشتی میں جو گندگی پڑی تھی، باہر نکلا تو ٹھیک ہو گیا۔ اس نے جا کے بتایا کہ اس کے اندر جو سودا ہے اس کے ساتھ تو بندے ٹھیک ہو رہے ہیں۔ ساری قوم نے وہ جناب 2 4 10 دن میں اس کو صاف کر دیا۔ اب جن کو خارش پڑی دور رہتے تھے انہوں نے کیا کہ یار وہ تو سارا سودا ختم ہو گیا، میڈیسن تو ساری ختم ہو گئی ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کر لوہے کی اس کی سوراخوں کے اندر سے بھی نکال کے تو اس کو کشتی کو انہوں نے صاف کر دیا۔ تو جس نے شفا لینی ہوتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتا بھی کمپنی کون سی ہے، بندہ کون سا ہے۔ یہ دیکھتے ہیں کسی بندے کو آرام آتا ہے، کسی کو ملنگ ہے، اس نے کوئی دوائی پتہ نہیں، وہ پہلے ٹھیک ہونے والا ہوتا ہے، وہ اس کو پوڑی دیتا ہے، وہ ٹھیک ہے، ساری پوڑیوں اس کی اتنی بکتی ہیں کہ وہ جناب ٹوکن لگا دیتا ہے۔ اس لیے مسئلہ لہجے کا ہے۔ آج ہم جس بات پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جس موضوع پر بات کر رہے ہیں کہ ہمارا لہجہ کیسا ہونا چاہیے، جیسا لہجہ ہمارے باپ کے ساتھ ہمارا ہونا چاہیے۔ میں ایک جگہ پر بیان کیا
تو بیان کرتے ہوئے میں نے کہا کہ باپ اپنے بیٹے کو پڑھاتا ہے، ڈاکٹر بناتا ہے، اس کو کوئی گسٹڈ پوسٹ پر آ جاتا ہے، تو ڈی پی او ڈی سی او لگ جاتا ہے، تو باپ ڈرتے ڈرتے بولتا ہے کہ بچہ ناراض نہ ہو جائے۔ ان کا ایک واحد شعبہ ہے اسلام کا، دین کا، شریعت کا۔ جب بچہ عالم بنتا ہے، مفتی بنتا ہے، شریعت کا ماہر بنتا ہے، تو وہ اپنے باپ سے ڈرتے ہوئے بات کرتا ہے کہ میرا باپ ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ اس کی ناراضگی سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ اور موقع ایسا ہوا کہ وہاں پر میرے والد صاحب موجود تھے، تو میں 2-2.5 ہزار کا مجمع تھا، تو میں وہاں آیا تو میں نے سب سے پہلے اپنے باپ کے پاؤں چھوئے۔ سارے مجموعے کے لیے شرم آئی کہ لوگ کیا کہیں گے، پاؤں چھوپ کے تو میں بیٹھ گیا۔ تو جو صدارت کے لیے بلائے تھے انہوں نے مجھے بڑی سختی سے نا ایسے پکڑا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ جو سنی ہے یہ سجدے کرتے ہیں، جھکتے ہیں، تو اس طرح، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ میرے ابا جی۔ تو میں نے اس بندے کا دیکھا اندر، وہ اتنا رویا، اتنا اس کو بے اختیار رونے لگا کہ یار عزت تو یہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عزت، جس کے پاس عزت ہوتی ہے وہ عزت دیتا ہے، بے عزت کسی کو عزت نہیں دے سکتے میرے خیال میں۔ ڈگری کی وجہ سے، یا میں پی ایچ ڈی اسکالر ہوں، میں پی ایچ ڈی کر لی، میرے لیے بندے کے ہیں، سب سے بڑا عیب اگر انسانیت کے لیے ہے تو وہ تکبر ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جس کے دل میں تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی اچھا کھانا پسند کرتے ہیں، اچھا لباس پسند کرتے ہیں، اچھی سواری پسند کرتے ہیں، اچھے گھر میں رہنا پسند کرتے ہیں، کہ یہ چیزیں تکبر ہیں؟ آپ نے فرمایا تکبر صرف 2 چیزوں کا نام، ایک تکبر ہے حق کا انکار کرنا، پتہ چل جائے کہ حق، ینگ ڈاکٹر ہیں یا مختلف پارٹی ہوتی ہے، ایک پارٹی کی وجہ سے سچا بندہ ان کے ساتھ کہتا نہیں یار پارٹی ساڑھی ادھر ہے، اسی کے خلاف۔ تو حق کا انکار کرنا تکبر ہے، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا تکبر ہے۔ کہ یہ جو باہر آئے ہیں لوگ، ہلکے لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، پنڈوں گاؤں سے دیہاتوں سے اٹھ کے آگے ہیں، ان کے مائنرز نے ایٹیکیٹس نہیں ہیں، ان کو کیا پتا کہ ڈاکٹر سے بات کیسے کرنی ہے۔ میرے بھائی شاید ہم اس بات کا علم بھی ہے کہ انہی ان پڑھ اور جاہل لوگوں کے ٹیکس سے ہمیں پیسے، تنخواہ اور فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے خیال میں، چونکہ کہا تھا کہ یہ تقریر کوئی نہیں ہے، تو آپ حضرات بھی کوئی بات کریں تاکہ بات سے پھر بات چلے اور سمجھ آئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ جی کوئی سوال، کوئی جواب، کوئی اچھی بات آپ کے پاس ہے تو آپ